قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت تو ٹھکانہ ہے، جنت تو ٹھکانہ ہے، مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے۔ تاجدار چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر، چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے۔ حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے۔ گاتوں سے کہوں اے عرب کے کنور، تم جانت ہو من کی بتیاں، در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹت ہیں اب رتیاں، توری پیت میں سد بد سب بسری، کب تک یہ رہے گی بے خبری، گاہے مفگن دزدیدہ نظر، کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم۔ کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آقا کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم صلی اللہ ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے۔ ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم
مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار کرم ہو نگاہ کرم. بہت شکریہ. مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ جویریہ آپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا آواز ملانا، کیونکہ مجھے بھی یاد آ رہی تھی جس طرح سے وہ اٹھایا کرتے تھے. پڑھ یہ لوگ رہے مگر ذہن میں بالکل وہی ساری چیزیں چل رہی ہیں جیسے وہ پڑھتے تھے، جیسے وہ سٹارٹ لیتے تھے اور ایک دم جس فورس کے ساتھ وہ پڑھتے تھے. اور یہ کلام ہم نے پڑھا ہے، بار بار چل بھی رہا ہے، تو پڑھ یہ لوگ رہے مگر ساری چیزیں وہی ریکال ہو رہی ہیں ذہن میں. یہ کلام کتنے لوگوں نے پڑھا، لیکن اس کلام کا جو حق پہلے ان کے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت مقام کرے، جنت الفردوس میں جگہ دے، پھر جس طرح سے امجد صابری صاحب نے. اور کتنے ظلم کی بات ہے کہ ہم سے یہ خوبصورت آواز چھین لی گئی، مطلب اللہ تعالیٰ کی ثنا خوانی کرنے والی خوبصورت آواز جو ہے اس کو خاموش کر دیا گیا. سو دعا ہے کہ ہم سب خطا کار انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند فرمائے. ان کی اتنا مبارک مہینہ نصیب ہوا. مجھ سے ایک خاتون نے مجھے لکھ کے سوال بھیجا، انہوں نے کہا کہ ضرور پوچھیے گا تاکہ ہم لوگوں کو، کہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو مبارک مہینہ نصیب ہوتا ہے، اور کیا اس مہینے میں جن لوگوں کو کا وصال ہوتا ہے یا وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیا ان کے لیے سفر آخرت زیادہ آسان ہوتا ہے؟ کوئی کیا قبر میں ان کے ذرا مراحل زیادہ آسان ہو جاتے ہیں؟ یہ ہمارا ایک ہم سنتے ہیں نا یہ بات، تو یہ اس میں کتنی حقیقت؟ بے شک یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کے جوبن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جس طرح زندہ لوگوں کو ان کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مرحومین پر بھی کرم فرماتا ہے. شب برات سے لے کر اور یہ جو پورا ماہ رمضان تک کے جو پیریڈ ہے، دراصل ہم زندہ لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ ہم ان کے لیے پڑھ پڑھ کر ایصال ثواب کرتے رہیں. اور جیسے اویس قاضی صاحب نے کہا ہے کہ پڑھ پڑھ کے جو لوگ جن کو یاد آئے، جن کو اس ظلم پہ تکلیف محسوس ہو، ایک قلو اللہ، ایک الحمدللہ، یہ صدقہ جاری ہے جو ان کے والد نے جو پڑھا، ان کے چچا نے پڑھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امجد کی آواز میں وہ دونوں جمع تھے. اور جب امجد پڑھتے تھے نا، آپ یقین کیجئے ایسا لگتا تھا غلام فرید صابری زندہ ہو گئے، مقبول صابری زندہ ہو گئے. میں تو امجد کی آواز کے اندر ان دونوں کو موجود پاتا تھا. تو میں تو یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و ان کی نسل سے کوئی یہ جو ان کا پڑھنے کا انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور زمان بھائی موجود ہے، یہ ٹرینڈ کرے ان کے بچوں کو تاکہ ان کے والد کا اور ان کے دادا کا جو صدقہ جاری ہے. چھوٹے معصوم بچے کچھ ہم دیکھ رہے تھے، میں تو کلپس ایک مرتبہ قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں، ایک مرتبہ ایک چینل کے اوپر بھر دو جھولی میری یا محمد وہ پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ امجد بھائی مجھے یقین ہے کہ جب آپ پڑھتے ہوں گے بھر دو جھولی میری یا محمد، تو عالم برزخ میں پروردگار عالم آپ کے والد کے درجات کو بلند کر دیتا ہوگا. آپ کتنے لوگ آپ کے آواز کے صدقے میں مانگتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد کی ضرور وہاں پر جھولی کو بھر دیتے ہوں گے. اچھا، ایک کلام اور ایک وہ ایک الگ بات ہے. آپ لوگ تو زیادہ ملے ہیں، ان کی شخصیت، ایک اتنا اچھا انسان، ایک اتنا اچھا. میڈیا میں بہت کم لوگ ہیں جو منافقت سے، جو بڑے کے ساتھ اچھی طرح ملنا، چھوٹے کے ساتھ اور رویے سے ملنا، اس طرح کے کردار. ایک ایسا مخلص، بے لوث، ہمدرد، ایک ایسا خوش مزاج، خوش زبان، ایک ایسا ایک یکساں ایک جیسا انسان، جیسا وہ یہاں پر اویس قاضی صاحب کے ساتھ ہوں گے ویسے ہی وہ اسپاٹ بائی کے ساتھ ہوں گے، ویسے ہی وہ میرے ساتھ ہوں گے. اس وقت اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں جتنے ہیں سب کی آنکھوں سے آنسو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ زندہ رہو تو ایسے کہ لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں، مر جاؤ تو ایسے کہ لوگ تمہارے اوپر آنسو بہائیں، روئیں. میں ایک بات مجھے یاد آتی ہے، ابھی میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھی بتایا تھا کہ ابھی 2-4 دن پہلے یہیں A+ پر ہماری ملاقات ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ سروت آپا
مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنے خطرات ہیں, آپ اتنے فیمس اچھا ہیں. انہوں نے کبھی اظہار کیا تھا اس طرح کی خطروں کا؟ آپ لوگ تو سارے ساتھ تھے. جی ہاں, ریحان قادری اور یہ اپنا آپ کے اوپر بھی بلکہ حملہ ہوا, آج فرحان کے اوپر بھی کل رات فائرنگ میں ہوئی. یہی بات ہو رہی تھی, میں نے کل رات کو میں شاپنگ سے آ رہا فرحان تھا, بھائی کے اوپر بھی آج فائرنگ ہوئی ہے نا؟ جی جی ہاں, فرحان آج بھائی کی گاڑی پہ گاڑی پہ فائرنگ ہوئی. اللہ نے کنٹینیو 2-3 واقعات ایسے ہوئے تو بڑا عجیب, بہت خوف بھی بیٹھا ہوا ہے, اور لوگ بہت فون کر کے کہہ رہے ہیں بہت احتیاط سے نکلیں. بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے, اور یہ جو امجد بھائی کا تو واقعی بہت زیادہ افسوس ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ تو اٹھ بیٹھ رہے تھے نا جی. ماشاءاللہ پہلی رمضان سے تو آپ لوگ سالوں سے 3-4 سال ہو گئے, اور ہم لوگ ایک ساتھ کہیں انہوں ٹرانسمیشن نے میں. کسی خدشے کا, کسی خطرے کا اظہار کیا, بتایا ہو کہ انہیں کوئی تھریٹ ملی ہے, کوئی انہیں نہیں, خطرہ کوئی ہے؟ ایسی بات نہیں. کبھی بھی دیکھیں فرح, ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پروگرام کے لیے انوائٹ کرتے ہیں, اگر ٹائم نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں وقتی کچھ طور پہ, بڑے نازیب الفاظ بھی استعمال کر جاتے ہیں, مگر امجد اس ٹائپ کا آدمی نہیں تھا. اگر کسی کو اس نے منع کرنا ہے تو اتنے خوبصورت انداز سے منع کرتا تھا. لیکن یہ ظلم, اس درجے ظلم, 11 گولیاں برسائی ظالموں نے, اور مطلب ٹارگٹ وہ طے کر کے آئے تھے کہ ہم نے مارے بنا نہیں جانا, وہ صرف ضرر پہنچانے نہیں, انہوں نے سر میں ظالموں نے اور جو مطلب ایریا, وہ جو جگہ ہے اتنی بزی ہے, اتنا رش کا ٹائم تھا, وہ مجھے حیرت ہے, اتنی زیادہ پلاننگ اور اتنا اس کا ٹائمنگ کا نوٹ کرنا, کافی دنوں سے ایسا لگتا ہے کہ پری پلان کام ہوا ہے. یعنی آپ اچھا, لوگوں کے ہمارے یہاں سامنے جو یہ نا کہ- فرا المیہ ہمارا یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارے بادشاہ اعظم ہیں ان کے بچے باہر پڑھیں گے, وہ علاج کرانے باہر جائیں گے, ان کو سیکیورٹی کے لیے 3-3 ہزار آدمی دیے جائیں گے, وہ سارا ملک کا پیسہ, سارے ٹیکس وہ ان کے اوپر خرچ ہوں گے, وہ آسمان سے آئے ہوئے ہیں. لیکن جو ایک ہمارا فنکار ہے, صداکار ہے, جو ہمارا نعت خواں ہے, ہمارا چہرہ ہے, ہماری شناخت ہے, ہماری پہچان ہے, ہمارا کلچر پوری دنیا میں لوگ اگر جانتے ہیں پاکستان کو تو وہ پاکستان کو